اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ کرم اور اس کی بے پناہ توفیق سے آج ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 159 ہے۔ 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور سورہ مجادلہ سے سبق کا آغاز ہوگا۔ اسلام سے پہلے بعض اوقات کچھ مرد اپنی بیویوں سے زہار کر لیا کرتے تھے۔ زہار کا معنی یہ ہے اپنی بیوی سے کہنا کہ تو میری ماں جیسی ہے، یا تیری کمر بالکل میری ماں جیسی ہے، اور اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا، اور اسلام کے اوائل میں بھی اس کو طلاق ہی سمجھا جاتا تھا۔ ایک خاتون تھیں جن کا نام ہے خولہ، خامند کا نام ہے اوس۔ اوس نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ تو میری ماں جیسی ہے۔ طلاق سمجھا جاتا تھا اسے، طلاق ہی سمجھا گیا۔ لیکن وہ خولہ کہتی تھی میں کہاں جاؤں؟ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئی۔ آقا اس نے میرے ساتھ شادی کی جوانی میں، اتنے بچے پیدا ہو گئے ہیں، میں ہو گئی ہوں بوڑھی، اب اس نے مجھ سے زہار کر لیا ہے، میں کہاں جاؤں؟ سرکار فرماتے تھے ابھی میرے پاس کوئی حکم تو نہیں آیا، میں تمہیں کیا جواب دوں؟ وہ کہتی تھی نہیں آقا مجھے بتائیے میں کہاں جاؤں۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی حضرت خولہ کی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، بے شک سن لی بات اللہ نے اس خاتون کی جو آپ سے بحث کر رہی تھی اپنے خامند کے معاملہ میں، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی بحث سن رہا تھا، تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کی کیا عظمتیں ہیں۔ اسی کمرے میں میں بیٹھی ہوئی تھی، میرا منہ دوسری طرف تھا اور یہ سرکار سے بحث کر رہی تھی، میں نہیں سن رہی تھی اور میرا اللہ سن رہا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے حکم نازل فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم، جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں سے زہار کر بیٹھتے ہیں، یعنی تم میں سے اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی جگہ دے دیتے ہیں۔ ما ہن امہاتہم، یہ ان کی مائیں تو نہیں ہیں، یہ تو ان کی بیویاں ہیں۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، نہیں ہیں ان کی مائیں مگر وہی جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے۔
ماں وہ ہے جو پیدا کرتی ہے، یہ ماں نہیں بن جاتی۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ، بے شک جو لوگ یہ کہتے ہیں نا وہ بڑی بری بات کہتے ہیں، وزورا اور جھوٹ کہتے ہیں، یہ ماں نہیں ان کی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، ٹھیک ہے جھوٹ کہا ہے انہوں نے، بری بات کہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی تو معاف کرنے والا ہے نا، بخشنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھتے ہیں، بیویوں کو ماں کی جگہ کہہ دیتے ہیں، ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، پھر جو کہا ہے اس سے عود کرتے ہیں، اس سے واپس پلٹتے ہیں، تو پھر فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، تو ایک گردن کا آزاد کرنا ہے، ایک لونڈی یا ایک غلام آزاد کریں گے، لیکن شرط یہ ہے من قبل ان یتماسا، ہم بستری سے پہلے۔ اگر ہم بستری پہلے کر لی تو وہ گردن قبول نہیں ہوگی، آزاد وہ ہو جائے گا لیکن گردن قبول نہیں ہوگی، تو غلام آزاد کرنا ہے یا لونڈی آزاد کرنی ہے ہم بستری سے پہلے۔ ذالکم توعظون بہ، یہ ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ فمن لم یجد، تو جس نے نہیں پایا، یعنی جس کے پاس گردن نہیں ہے آزاد کرنے کے لیے، لونڈی نہیں ہے، غلام نہیں ہے، تو چلو اس کے لیے دوسری صورت رکھ دیتے ہیں، فصیام شہرین متتابعین، تو 2 مہینوں کے لگاتار روزے ہیں، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، ہم بستری سے پہلے وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھیں گے۔ اگر ایک بھی ناغا ہو گیا پھر نئے سرے سے 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ فمن لم یستطع، اور جو بندہ یہ بھی نہیں کر سکتا، نہ وہ غلام آزاد کر سکتا ہے، نہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے، تو پھر فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اچھا یہاں وہ شرط نہیں ہے من قبل ان یتماسا، بس وہ کھلائے گا 60 مسکینوں کو کھانا، 2 ٹائم کا کھانا کھلانا ہے۔ اب اس کی مرضی، 60 مسکینوں کو ایک ہی دن 2 مرتبہ کھانا کھلا دے، صبح و شام، یا ایک آدمی کو 60 دن تک متواتر وہ کھانا کھلاتا رہے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اور یہ اس لیے ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کبتو ذلیل کیے جائیں گے، کما کبت الذین من قبلہم، جیسے کہ ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے، پہلے بدر میں ذلیل کیے گئے، پہلے ذلیل کیے گئے، یا پہلی امتوں کے لوگ ذلیل کیے گئے۔ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے نازل فرمائی ہیں روشن آیتیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ سب کو اٹھائے گا۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو بندوں نے جو جو عمل کیا ہوگا سب ان کو بتائے گا۔ اب دیکھیے میری زندگی کا 68واں سال شروع ہے،
مجھے نہیں یاد کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا 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 ہے، مجھے نہیں یاد، آپ کو بھی نہیں یاد ہوگا۔ صاحب کا ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ یاد تھوڑی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا احصاہ اللہ، اللہ نے اسے گن کے رکھا ہے، وَنَسُوهُ، اور یہ بھول گئے ہیں، لیکن اللہ نہیں بھولتا۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر شے اس کے سامنے ہے۔ کچھ لوگ تھے منافقین، وہ الگ بیٹھ کر نہ سرگوشیاں کرتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف مشورے کرتے تھے۔ ایک یہ کرتے تھے، دوسرا وہ کئی لوگ مسلمان بھی اور منافق بھی سرکار سے نہ اکیلے ہو کر لمبی بات کرتے، جس سے دوسروں کو تاثر ملتا ہے یہ بڑا خاص آدمی ہے سرکار کا، لیکن دوسرے بیچارے تو محروم رہ جاتے نا۔ اور یہ منافق بھی ایسا کرتے تھے۔ پھر یہ قریب قریب ہو کر بیٹھ جاتے سرکار کے قریب، کسڑ کے بیٹھ جانا، تو جس سے آنے والوں کو دقت ہوتی تھی۔ اکابر صحابہ بعض اوقات پیچھے رہتے تھے، جگہ نہ ملنے کی وجہ سے پیچھے چلے جاتے تھے اکابر صحابہ۔ تو ان تمام باتوں کا اللہ نے علاج فرمایا۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ، جہاں کہیں تین کی سرگوشی ہوتی ہے، الا هو رابعہم، مگر وہاں چوتھا اللہ ہوتا ہے، ولا خمسۃ الا هو سادسہم، اور جہاں 5 بندے مل کر سرگوشی کرتے ہیں مگر وہاں چھٹا اللہ ہوتا ہے، ولا ادنی من ذالک، اور نہ ہی اس سے کم، ولا اکثر، اور نہ ہی اس سے زیادہ، یعنی 2 بندے سرگوشی کر رہے ہوں تو تیسرا اللہ ہوتا ہے، 6 بندے سرگوشی کر رہے ہوں تو 7واں اللہ ہوتا ہے۔ الا هو معہم، مگر اللہ ان کے ساتھ ہے، اینما کانوا، جہاں بھی ہوں، گھر میں ہوں، باہر ہوں، جنگل میں ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، جہاں بھی سرگوشی کرتے ہیں نا لوگ، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ثم ینبئہم بما عملوا، پھر اللہ ان کو بتائے گا جو انہوں نے کیا ہے، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، تو ان کو سرگوشیاں کرنے سے روک دیا گیا تھا، اوے سرگوشیاں نہ کیا کرو۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو سرگوشیوں سے منع کیا گیا تھا، روکا گیا تھا؟ ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر وہ وہی کرتے ہیں جس سے ان کو روکا گیا تھا۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، اور وہ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں گناہ کی، حد سے بڑھنے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اور پھر ایک اور کرتوت بھی یہ کرتے ہیں، وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب آپ کے پاس آتے ہیں، حَيَّوْكَ، ان لفظوں سے سلام آپ کو کرتے ہیں، بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، حَيَّوْكَ، وہ آپ کو سلام کرتے ہیں، بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، جن لفظوں سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا۔ اللہ تو سلام کا السلام علیکم، لیکن منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم۔ سام کا معنی ہوتا ہے موت، کہ تو مرے۔ تو سرکار بھی ان کا جواب دیتے تھے، وعلیک، جو تو مینو آکھیا وہی تیرے تے ہوئے۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں،
لولا يعذبنا اللہ بما نقول، جو ہم کہتے ہیں، اگر یہ نبی ہے تو اللہ ہمیں پھینٹا کیوں نہیں لگاتا؟ حسبہم جہنم، اللہ فرماتا ہے ایتھے پھینٹا لاواں نہ لاواں، اگے تساں جہنم جی جانا ہے۔ یعنی یہ بھی تو انہوں نے اپنے دل میں باتیں کی ہیں اور اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے۔ یصلونہا، یہ اسی جہنم کے اندر وڑیں گے، دھنسیں گے۔ فبئس المصیر، کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب تم آپس میں مشورہ کرو، سرگوشی کرو، فلا تتناجوا بالاسم، پھر گناہ کی سرگوشی نہ کرنا، گناہ کی میٹنگ نہیں کرنی، والعدوان، اور حد سے بڑھنے کی میٹنگ بھی نہیں کرنی، ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی میٹنگ بھی نہیں کرنی، وتناجوا بالبر والتقوی، اور نیکی اور پرہیزگاری کی میٹنگ کرنی ہے، اس کا مشورہ کرنا ہے۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم نے اٹھایا جانا ہے۔ انما النجوى من الشیطان، یہ النجوى پر جو الف لام ہے یہ عہد خارجی کا ہے، یعنی خاص مشاورت، بے شک یہ بری مشاورت شیطان کی طرف سے ہے۔ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ یہ ایمان والوں کو غمزدہ کرے۔ ایمان والے بیٹھے ہیں اور منافقین نے نا الگ ہو کر آپس میں کرنا شروع کر دینا، ساتھ اشارے بھی کرنے۔ مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے بارے پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں، ان کو بڑی تکلیف پہنچتی۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور یہ ایمان والوں کو کچھ نہیں نقصان دے سکتے مگر اللہ کے حکم سے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل رکھنا چاہیے۔ اچھا، ہمیں بھی حکم ہے کہ 3 آدمی بیٹھے ہوں تو 2 آدمی ان میں سے الگ ہو کر آپس میں گفتگو نہ کریں، تیسرا سمجھے گا کہ شاید یہ میرے خلاف ہی بات کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر وہ تیسرا اجازت دے دے، دونوں کو جی ایسی ذرا گل کرنی کر لئیے، پھر اجازت ہے، لیکن بغیر اس کی اجازت کے آپ اگر الگ ہو کر مشاورت کرو گے تو یہ گناہ ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، اے ایمان والو، جب کہا جائے تمہیں کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو، جگہ دیو، فافسحوا، تو تم جگہ دے دیا کرو، تم کشادگی اختیار کرو۔ اگر تم دوسروں کو جگہ دو گے، یفسح اللہ لکم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی عطا فرمائے گا، تمہیں اللہ فراوانی عطا فرمائے گا۔ اچھا، ایک اور بات کا بھی خیال رکھیے گا، بعض اوقات ہم نے دیکھا کھچا کھچ سین بھرا ہوتا ہے، اب آگے جگہ ہی نہیں، لیکن پیچھے سے کوئی آ جاتے ہیں حضرت صاحب، وہ پھلانگتے ہوئے لوگوں کو چیرتے ہوئے آگے سٹیج پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں بھائی، یہ تمہارا حق نہیں ہے، مجلس میں سارے برابر ہوتے ہیں، آپ کو پہلے آنا چاہیے تھا۔ ہاں، وہ آدمی جس کے لیے سٹیج سجایا گیا ہے وہ اگر آئے تو اس کو آگے آنے کی اجازت ہے، لیکن ہر کسی کو ایسے پہلے آ جاؤ تسی، اور دوسروں کو بھی یہ اجازت نہیں کہ وہ جڑ کے بیٹھیں، جگہ ہی نہ دیں کسی کو، نہیں، کھلم کھلا بیٹھا کرو، جگہ نہیں ہے تو پھر اللہ کو جیسے منظور ہے۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب انہیں کہا جائے نا چلو اٹھ جاؤ نا، فَانشُزُوا، تو اٹھ جایا کرو۔ کئی لوگ بیٹھے رہتے تھے، اکابر صحابہ سے سرکار نے کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو وقت نہیں ملتا تھا، فرمایا نہیں، جب تمہیں اشارہ کیا جائے تو اٹھ چلے جایا کرو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان والے ہیں اللہ ان کو بلند کرے گا، اللہ ان کو رفعت عطا فرمائے گا۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے اللہ ان کے کئی درجے بلند کرے گا۔
یعنی کافروں سے، منافقوں سے مومنوں کے درجات بلند ہیں، اور مومنوں میں سے اہل علم کے درجات بلند ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو اس کی خبر رکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اچھا جب یہ کام زیادہ ہونے لگ گیا نا، آقا میں بھی یہ گل کرنی ہے، میں بھی یہ گل کرنی ہے، اکیلے سرکار سے سرگوشیاں ہو رہی ہیں، تو بڑی مصیبت ہو گئی ہے، تو بڑا مسئلہ بن گیا، خام خواہ ہر کوئی آن کے بات کرنی شروع کر دیتا ہے۔ تو اب حکم آ گیا ہوئے جس نے سرگوشی کرنی ہے نا، پہلے صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو، پھر ٹھیک ہے ٹائم لے لو۔ اب تھا ہی کسی کے پاس نہیں، تو کہاں سے کچھ دیتے؟ ایک روایت آتی ہے کہ اس پر عمل کیا تھا مولا مرتضیٰ نے، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے۔ ایک دینار تھا آپ کے پاس، آپ نے توڑوایا، اس میں سے ایک درم صدقے کا دیا، اور پھر سرکار سے بات کی۔ اور روایات میں یوں ہی آتا ہے کہ یہ آیت ایسی ہے جس پر عمل صرف حضور شیر خدا نے کیا ہے بس، کیونکہ اس کے فوراً بعد حکم منسوخ ہو گیا۔ بعد نے کہا منسوخ نہیں ہوا۔ اگر یہ بات ایسی ہی ہو تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ تعالیٰ نے کئی ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں جو اللہ نے کسی اور صحابی کو نہیں عطا فرمائی۔ انہیں کہتے ہیں خصائص۔ کئی صحابہ ہیں جن کا کوئی نہ کوئی خاصہ ہے، مثلا حضرت زید ہیں، ان کا ایک خاصہ ہے کہ قرآن میں حضرت ابو بکر صدیق کی شانیں ہیں، نام نہیں، حضرت عمر کی شانیں ہیں، نام نہیں، حضرت عثمان کی شانیں ہیں، نام نہیں، حضرت علی کی شانیں ہیں لیکن حضرت علی کا نام نہیں۔ ایک حضرت زید ہیں صرف جن کا نام قرآن کے اندر موجود ہے، تو یہ حضرت زید کا خاصہ ہے۔ اسی طرح کچھ اور صحابہ بھی ہیں جن کے خاصے ہیں۔ تو حضرت علی مرتضیٰ کے کئی خاصے ہیں، کسی نے 17 گنے ہیں، کسی نے 18 گنے ہیں، کوئی 24 تک گیا ہے۔ تو یہ بھی پھر ان خاصوں میں سے ایک خاصہ ہوگا، وگرنہ مجموعی طور پر اللہ کے قرب کا سب سے زیادہ اعزاز حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل ہے، لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں جن میں حضرت علی کا بھی ثانی کوئی نہیں، ان کا شریک کوئی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ تو یہ آیت بھی انہی میں سے ہے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول سے کوئی سرگوشی کرو صلی اللہ علیہ وسلم، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ دیا کرو۔ ذالک خیر لکم، یہ صدقہ دینا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ صدقہ دو گے تمہارے اندر بخل ختم ہوگا۔ وَأَطْهَرُ، اور زیادہ ستھرا بھی ہے، صدقہ دو گے کسی غریب کا فائدہ ہوگا۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، پھر اگر تمہارے پاس ہے ہی کچھ نہیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ، تو کیا تم اس سے ڈر گئے کہ تمہیں اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقہ دینا پڑے گا؟ تم اس سے ڈر گئے؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، چلو پھر اگر تم نے یہ نہیں کیا، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو اللہ نے تم پر توبہ کر لی ہے، رجوع فرما لیا ہے، تو پھر جو فرائض ہیں نا ان کی پابندی رکھنا۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یعنی وہ مستحب امر تھا، فرائض کیا ہیں؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اس قوم کے ساتھ دوستی کر لی
جن پر اللہ کا غضب ہوا، غضب اللہ علیہم، اور اللہ کا غضب کن پر ہوا ہے؟ یہودیوں پر۔ منافقوں نے یہودیوں کے ساتھ کر لی صلح، ان کو اکسایا کہ تم کر دو مدینے پر حملہ، دیکھی جائے گی۔ اللہ فرماتا ما ہم منکم، یہ جو یہودیوں سے دوستی کرنے والے ہیں نا، وہ تم میں سے نہیں ہیں، ان کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ولا منہم، اور یہ ان کے بھی نہیں ہیں، یہ تمہارے بھی نہیں اور ان کے بھی نہیں ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بے شک یہ بڑے برے برے کام کرتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، اور قسمیں کھا کھا کر اللہ کی راہ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فلہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ سے کچھ بچائے گی، نہ ان کے مال نہ ان کی اولاد اللہ کے مقابلہ میں ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ ہیں دوزخی، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا، اٹھائے گا۔ فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، یہ اللہ کے سامنے بھی ایسی جھوٹی قسمیں کھائیں گے جیسی تمہارے لیے قسمیں کھاتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ہاں ساڑھے کول بھی کچھ ہے، کہ وہ بھی کسی چیز پر ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ، خبردار بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، غالب آ گیا ان پر شیطان۔ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، تو شیطان نے ان کو بھلا دیا اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد بھلا دی۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کا گروپ ہیں۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، خبردار بے شک شیطان کا گروپ جو ہے یہی گھاٹا پانے والا ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، وہ سب سے ذلیل لوگوں میں سے ہیں۔ کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے۔ لأغلبن انا، ضرور بالضرور میں ہی غالب آؤں گا، ورسلی، اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے اور عزت والا ہے، غالب ہے۔ دیکھ لیجئے مسلمان ہی غالب آئے، تیس نیس ہو گئے کفار۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تو نہیں پائے گا اس قوم کو جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، یہ دوستی کریں گے اس سے جو اللہ کا مخالف ہے اور اس کے رسول کا مخالف ہے۔ ایمان والے اللہ رسول کے مخالفوں سے کبھی دوستی نہیں کریں گے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ مخالفت کرنے والے ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، او ابناءہم، یا ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، یا ان کی برادری کیوں نہ ہو، کنبہ کیوں نہ ہو، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، نقش کر دیا ہے، جو صرف اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ رسول کی مخالفت کرنے والوں سے دوستی نہیں رکھتے۔ ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، نقش کر دیا ہے۔
وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی طرف سے ایک روح سے ان کی مدد فرمائی ہے۔ وہ روح کون ہے جس کے ذریعے اللہ مدد فرماتا ہے؟ روح القدس، جبریل علیہ السلام۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ وردوا عنہ، اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کا گروہ۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار بے شک اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہے۔ یہ اللہ کا گروہ کون سا کامیاب ہے؟ جو اللہ سے راضی ہو گیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ سے راضی ہونے کا مطلب کیا؟ جہاں اللہ رکھے ٹھیک ہے، یا اللہ خوش ہیں، بس اللہ آرام دے تو خوش ہیں، پھر اللہ کے حکم کے مطابق اس میں سے خیرات کریں، یہ خوش ہیں۔ مصیبت میں آ جائیں تب بھی خوش ہیں، ٹھیک ہے، مالک کی مرضی جہاں رکھے رکھے۔ اور یہی تصوف کا ایک بہت اعلیٰ درجہ ہے کہ بس مالک کی مرضی، بس۔ کسی نے کسی سے پوچھا کیا حال ہے، انہیں کہا موجیں سورج میری مرضی نال چڑھدا ہے، میری مرضی نال ڈبدا ہے، می ساڈی مرضی نال پیندا ہے۔ انہیں کہا تیری مرضی نال؟ انہوں نے کہا ساڈی مرضی کو نہیں، جو یار دی مرضی ساڈی مرضی۔ الحمدللہ سورت مجادلہ بھی مکمل ہوئی، اب سورت حشر شروع ہوتی ہے۔ یہ مدنیہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں جو کوئی بھی آسمانوں میں ہیں اور جو بھی زمین میں ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی عزت والا ہے، حکمت والا ہے۔ اگلی آیتوں کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا اس کا پس منظر آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ مدینہ منورہ سے 2 میل کے فاصلے پر یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا۔ یہ قبیلہ سود پر پیسے دیتا تھا اور یہ ضرورت مندوں کو دونوں ہاتھ سے لوٹتے تھے۔ بڑے آسودہ حال تھے۔ اپنی رہائش کے لیے بڑے مضبوط قلعے انہوں نے بنا رکھے تھے۔ سمجھتے تھے یہ ناقابل تسخیر ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گئے چند صحابہ کے ساتھ۔ 2 مقتول تھے، ان کی دیت کا مسئلہ سرکار نے طے کرنا تھا۔ انہوں نے بظاہر سرکار کا بڑا استقبال کیا۔ ایک دیوار کے سائے میں انہوں نے سرکار کے بیٹھنے کا اہتمام کیا۔ سرکار تشریف فرما ہو گئے، لیکن ان خبیثوں نے چپکے سے ایک آدمی جس کا نام تھا عمر بن جہاش، اس کو چھت پر چڑھا دیا کہ وہاں ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہوا ہے، آرام سے نا اوپر سے پتھر نیچے پھینک دے تاکہ نبی کریم علیہ السلام کی شہادت ہو جائے۔ اللہ، میرا اللہ تو نبی کریم علیہ السلام کا محافظ تھا، وہ ادھر چھت پر چڑھا، ادھر اللہ نے فٹ جبریل علیہ السلام کو نیچے بھیجا۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور سرکار سے کہا اٹھیے یہاں سے۔ نبی کریم علیہ السلام بغیر کسی کو بتلائے چپ کر کے نکل دیے۔ 2 میل کا فاصلہ تھا۔ سرکار مسجد نبوی شریف تشریف لے گئے، صحابہ بیٹھے ہیں، سرکار آتے ہوں گے، لیکن سرکار واپس تشریف نہیں لائے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے اب ایک صحابی تھے حضرت محمد بن مسلمہ، ان کو پیغام دے کر بھیجا کہ تم لوگوں نے عمر بن جہاش کو میرے قتل کا حکم دے کر میرے ساتھ بدعہدی کی ہے، تم نے فساد کیا ہے، اب میں تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا،
کیونکہ تم نے خود بدعہدی کی ہے، میرا تمہارا پیکٹ تھا اور میں تمہارے پاس مہمان بن کے آیا تھا۔ یہ جلال والا حکم سن کر یہودیوں کو چپ لگ گئی، کرتے بھی کیا کہتے بھی کیا، قصور تو سارا اپنا ہی تھا نا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بس اب تم 10 دن تک یہاں رہو، جو مال لے جا سکتے ہو لے جاؤ، اسلحہ ساتھ نہیں لے جا سکتے، جتنا کچھ اٹھا سکتے ہو لے جاؤ، میں تمہیں 10 دن کے بعد یہاں 1 دن کے لیے بھی رکھنا گوارا نہیں کروں گا۔ اب یہ عبداللہ بن ابی، یہ رئیس المنافقین، اس نے دیکھا نا یہ یہودی یہاں سے کوچ کرنے لگے ہیں، اس نے آن کے کہا ڈٹ جاؤ، مقابلے پر ڈٹ جاؤ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تم کو نکالنے کی کوشش کی نا، میں 2000 بندوں کے ساتھ تمہارا ساتھ دوں گا، میں تمہارا ہی ساتھ دوں گا، ہماری لاشوں پر گزر کر وہ یہاں آئیں گے۔ اچھا، عبداللہ بن ابی کے کہنے پر نہ انہوں نے کوچ کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے لشکر ترتیب دیا، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہہ کو اس کا علم بردار بنایا اور بنو نذیر کی طرف چل پڑے۔ بنو نذیر جو تھے وہ قلعہ بند ہو کر رہ گئے اور دور سے انہیں تیر چلانے لگ گئے۔ اب سرکار کے پاس رستہ بھی تو ایک ہی تھا نا کہ سرکار محاصرہ کر لیتے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے محاصرہ فرمایا اور خود ایک جگہ خیمہ لگا کر جلوہ فرما ہو گئے۔ ان یہودیوں کے پاس کچھ ایسے لوگ تھے جو دور سے تیر مارتے تو ٹھک نشانے پر تیر لگتا۔ ان کا ایک آدمی اس نے سرکار پر رکھ کر تیر مارا، اللہ تعالیٰ نے تیر خطا کر دیا، سرکار کے خیمے پر لگا تیر، لیکن سرکار کو اللہ نے بچا لیا۔ سرکار نے جگہ کو غیر محفوظ دیکھتے ہوئے خیمہ دوسری جگہ لگا لیا۔ دوسرا دن ہوا تو علی نظر نہیں آ رہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کدھر گئے؟ فرمایا تواڈے ہی کم گئے ہون گے، آ جاندے نے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی آ گئے اور حضرت علی کے ہاتھ میں اسی خبیث کا سر تھا جس نے سرکار پر تیر کا وار کیا تھا نا۔ حضرت علی نے وہ سر سرکار کے قدموں میں ڈال دیا۔ آقا یہ خبیث ہے جس نے آپ پر تیر پھینکنے کی جسارت کی تھی۔ آقا یہ اکیلا نہیں تھا، 10 آدمی تھے، چھپ چھپ کر یہ مسلمانوں پر تیر چلا رہے تھے، یہ تو مارا گیا، باقی بھاگ گئے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے چند صحابہ کو حضرت علی کے ساتھ بھیجا اور انہوں نے بھی چن چن کے 10 کے 10 مار دیے، وہ مر گئے۔ اب محاصرہ مزید سخت ہو گیا۔ کچھ کھجوریں بھی تھیں، کھجوروں کے جھنڈ بھی تھے، شاید یہ یہودی ان جھنڈوں کی آڑ لے کر تیر چلاتے ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا جلا دو ان جھنڈوں کو۔ حالانکہ میدان جنگ میں کھیت جلانا جائز نہیں، درخت جلانا جائز نہیں، لیکن اگر کوئی پناہ گاہ بنا لے اس کو تو پھر تو اس کو جلایا جا سکتا ہے۔ سرکار نے فرمایا جلا دو۔ 6 یا 7 کھجوریں تھیں، وہ جل گئیں۔ اب اس کے بعد انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی۔ اچھا، محاصرہ کئی دن جاری رہا۔ اب وہ یہودی انتظار کر رہے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کب آتا ہے ساتھ لے کر۔ وہ قسمیں کھاتا تھا نا جھوٹی، جس طرح کہ ابھی پڑھا ہے ہم نے، اسی تواڈے نال ہاں، کدی تواڈا ساتھ نہیں چھڈاں گے، لیکن کوئی مدد کے لیے نہیں آیا۔ اخیر انہوں نے پیغام بھیجا، ہمیں امان دے دیجیے، ہم اپنا سامان جو ساتھ لے جا سکتے ہیں لے جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے خود اپنے مکانوں کی چھتیں اکھاڑی، وہ چھتیں بالوں کی تھیں، چھتیر تھے، شتیر،
اور دروازے لکڑی کے دروازے، کھڑکیاں، وہ سب انہوں نے خود اکھیڑی، اپنے مکان، خود اپنی بستی کو انہوں نے برباد کیا، اور جو مال لے کر جا سکتے تھے لاد کر اونٹوں گھوڑوں پر چلے گئے۔ اچھا، اور تھے کتنے خبیث، بڑے خوش کو جا رہے ہیں، دف بجاتے ہیں، بن سور کے جس طرح کو میلے پر نہیں جاتا۔ اچھا، وہ تو چلے گئے، اب ان کا مال، ان کا سامان مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے انصار کو بلایا، فرمایا اے انصار، تم نے مشکل وقت میں جس طرح مہاجرین کی مدد کی تھی نا، وہ بے مثال ہے۔ تم نے اپنی آدھی آدھی جائیداد مہاجروں کو دے دی، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اور زمینیں دے دی ہیں اور جگہیں دے دی ہیں، اب میں تمہارے سامنے دو صورتیں رکھتا ہوں، جون سی تمہیں پسند ہے وہ رکھ لو۔ کہ یہ جو زمینیں تم نے مہاجروں کو دی تھیں، وہ زمینیں مہاجر تمہیں واپس کر دیتے ہیں، جو مکان تم نے مہاجروں کو دیے تھے وہ تمہیں واپس کر دیتے ہیں، اور یہ جو یہودیوں کی جگہ ہیں یہ ہم مہاجروں کو دے دیتے ہیں، یا یہ جو جگہیں ہیں یہودیوں والی، یہ آدھی آدھی تمہارے درمیان تقسیم کر دیتے ہیں، جیسے تم کہتے ہو ویسے کر لیتے ہیں۔ یہ کیسی شاندار تجویزیں تھیں، پر قربان جائیں انصار کے بھی، انصار نے بھی حد کر دی، ایک تیسری تجویز پیش کر دی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو زمینیں مہاجروں کو دی تھی نا وہ بھی انہی کے پاس رہنے دیجیے، یہاں کی جو جائیداد ہے نا وہ بھی انہی میں تقسیم کر دیجیے، ہم کچھ بھی نہیں لیتے، ہمارے لیے دعائے خیر فرما دیجیے، اللہ ہمارے لیے دعا کر دیجیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، سرکار نے پھر دعا دی، اللہم ارحم الانصار، یا اللہ انصار پر رحم فرما، وابناء الانصار، اور انصار کے بیٹوں پر بھی رحم فرما، وابناء ابناء الانصار، اور یا اللہ انصار کے بیٹوں پر بھی رحم فرما، یعنی ان کی اولاد پر بھی رحم فرما اور ان کی اولاد پر بھی رحم فرما۔ یہ تھا پس منظر، اب آیات مبارکہ کا ترجمہ سن لیجیے۔ والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، وہی ہے جس نے نکالا اہل کتاب کے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے لیے۔ ما ظننتم ان یخرجوا، تمہارے خیال میں بھی نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے، تمہارے وہم میں بھی نہیں تھا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، اور وہ یہودی بھی سمجھتے تھے کہ ان کو اللہ کے عذاب سے ان کے قلعے بچا لیں گے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، تو ان کے پاس اللہ ایسے تشریف لایا، ایسے جلوہ گر ہوا جن کا انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ یعنی اللہ کے بندوں کا آنا، یہ اللہ کہتا ہے میرا ہی آنا ہے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ڈال دیا اللہ نے ان کے دلوں میں رعب۔ نبی کریم علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں نا، باقی نبیوں پر مجھے 5 چیزوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے، ایک حدیث میں 6 چیزوں کی وجہ سے فضیلت دے گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نصرت بالرعب، میری مدد رعب کے ساتھ کی گئی، 1 مہینے کی مسافت تک میرا رعب چلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ڈال دیا اللہ نے ان کے دلوں میں رعب۔ یخربون بیوتہم بایدیہم، وہ اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے گھروں کو خراب کر رہے تھے، برباد کر رہے تھے۔ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے ہاتھ بھی ان کے گھروں کو خراب کر رہے تھے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اوے عقل والو اعتبار کیا کرو، عبرت حاصل کیا کرو۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی،
تو لعذبہم فی الدنیا، تو اللہ ان کو دنیا میں ہی جسمانی عذاب بھی دیتا، یہ بھی عذاب ہی تھا لیکن لعذبنا انہیں جسمانی عذاب بھی دیتا، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں ہے جہنم کا عذاب۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی تھی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ، اور جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ اب دیکھیے یہاں لفظ پیچھے لفظ ہیں شاق اللہ و رسولہ، جو اللہ رسول کی مخالفت کرے، اور آگے کیا ہے وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ، جو بھی اللہ کی مخالفت کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ، تو اس کے لیے عذاب ہے۔ تو پتہ چلا رسول اللہ کو دکھ دینا یہ اللہ ہی کو دکھ دینے کے مترادف ہے کہ یہ بندہ اللہ کی مخالفت کر رہا ہے۔ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَةٍ، وہ جو تم نے کاٹے تھے نا کھجور کے درخت، او ترکتموہا، یا ان کو چھوڑ دیا تھا، قائمۃ علی اصولہا، کہ وہ اپنی جڑوں پر کھڑے تھے، تنوں پر کھڑے ہوئے تھے کھجور کے درخت، جو تم نے کاٹے جو تم نے نہیں کاٹے، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کے حکم سے تھا، وہ اللہ کے حکم سے تھا۔ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور اس لیے بھی کہ وہ کافروں کو رسوا کرے۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے، جن کھجوروں کے درخت تم نے کاٹے تھے وہ کس کے حکم سے کاٹے تھے؟ اللہ کے حکم سے۔ سارا قرآن پڑھ لیجئے، قرآن میں تو کہیں نہیں آتا چلو بھی ان کے درخت کاٹو، وہ تو نہیں آتا سارے قرآن میں، کاٹے اللہ کے حکم سے تھے، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ تو پتہ چلا کہ رسول اللہ کا فرمانا اللہ ہی کا فرمانا ہوتا ہے، رسول اللہ کا کہنا اللہ ہی کا کہنا ہے، اور اللہ کا کہنا اس لیے ہے کہ اللہ اپنے محبوب پر دو طرح کی وحی نازل فرماتا ہے، ایک وحی جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، ایک وحی وہ جس کی ہم تلاوت نہیں کرتے، اسے ہم کہتے ہیں وحی جلی، اور جس کی تلاوت نہیں کرتے وہ ہے وحی خفی۔ نبی کریم علیہ السلام جو کچھ فرماتے ہیں اللہ کی وحی سے فرماتے ہیں، لیکن ہر کچھ وحی جلی نہیں ہوتا، وحی خفی بھی ہوتا ہے۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ، اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ان میں سے مال دلوایا، فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ، تو تم نے اس مال کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھوڑے نہیں دوڑائے تھے، 2 میل ہی تھا، پیدل ہی تو گئے تھے، وَلَا رِكَابٍ، اور نہ ہی تم نے اونٹ دوڑائے تھے، وَلَٰكِنَّ اللَّهُ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو مسلط فرما دیتا ہے جس پر چاہتا ہے۔ ان الفاظ پر بھی غور فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے مسلط فرما دیتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا جس کا نام محمد یا علی ہے کسی چیز کا مختار نہیں، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ان کو قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن صاف کہتا ہے کہ اللہ جسے چاہے جس پر چاہے اپنے رسولوں کو مسلط فرما دیتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ، اور جو اللہ نے مال دلوایا اپنے رسول کو، من اہل القریٰ، ان بستی والوں سے، یہ مال کس کا ہے؟ فللہ، یہ اللہ کا ہے، وللرسول، اور رسول کا ہے۔ اللہ کا مال ہے، اس کا کیا مطلب؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ اللہ کا نام بطور برکت لیا گیا ہے کیونکہ سارا کچھ تو ہے ہی اللہ کا، لیکن بعض نے فرمایا نہیں، اللہ کا ہے کا مطلب یہ ہے کہ ایک حصہ اس کا بیت اللہ پر خرچ کیا جائے گا اور جو چھوٹی مساجد ہیں ان پر خرچ کیا جائے گا، وَلِذِی الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کا ہے، یعنی یہ مال جو ہے مال فے، یہ نبی کریم علیہ السلام کے رشتہ داروں پر بھی خرچ کیا جائے گا، والیتامیٰ، اور یتیموں پر خرچ کیا جائے گا، والمساکین، مسکینوں پر خرچ کیا جائے گا، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے خرچ کیا جائے گا، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم،
کہیں یہ مال تمہارے غنیوں کے درمیان ہی پھرتا نہ رہے، کہ جو پہلے مال والے ہیں ان کے درمیان ہی یہ مال نہ گردش کرتا رہے۔ اور دیکھو مال اس میں سے جس مال کو رسول جہاں خرچ کر دیں وہیں پر خرچ ہوگا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور جو تمہیں رسول عطا فرمائیں تم لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے تمہیں روکے اس سے تم رک جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ الفاظ کے رسول جو تمہیں دیویں لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، یہ الفاظ اگرچہ اس مال فے کے لیے آئے ہیں لیکن حکم اس کا عام ہے کہ جس کو بھی رسول جو عطا فرمائیں، جو حکم دیں وہ کرے، لازم ہے اس پر، اور جس چیز سے منع کرے اس سے منع ہونا بھی لازم ہے۔ للفقراء المہاجرین، یہ مال کس کس کو جائے گا؟ اب ان فقیروں مسکینوں کی ڈیٹیل بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا نا یتیموں کو جائے گا، مسکینوں کو جائے گا، فقیروں کو جائے گا۔ اب آگے فرمایا للفقراء المہاجرین، یہ مال ان فقیر ہجرت والوں کو بھی جائے گا، الذین اخرجوا من دیارہم، جو نکالے گئے ہیں اپنے گھروں سے، واموالہم، اور اپنے مالوں سے۔ کیوں نکالے گئے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ چاہتے ہیں اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کی قلبی حالت کو بیان فرما رہا ہے۔ مجھے نہیں پتہ چلتا یہ بندہ سفر کیوں کر رہا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ گھروں سے نکلے ہیں، مال چھوڑ کر نکلے ہیں، گھر چھوڑ کر نکلے ہیں، تو اللہ کی رضا لینے کے لیے، اللہ کا فضل لینے کے لیے۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ اللہ کی مدد کرتے ہوئے، اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہوئے نکلے ہیں۔ مالک فرماتا ہے اولئک ھم الصادقون، یہی سچے ہیں۔ اب جو بندہ مہاجر صحابہ کرام ان کے ایمان کے بارے شک کرے، ان کے بارے ذرا بھی کسی قسم کا شک کرے، ان پر جرا کرے، تو وہ بے ایمان، قرآن کا منکر ہے، قرآن کا حامی نہیں ہے۔ جو قرآن کا غلام ہے وہ تو کہے گا مہاجر سارے شان والے، کیونکہ اللہ نے ان کو کہا اولئک ھم الصادقون، یہی سچے ہیں۔ ہم جس جلسے میں جاتے ہیں، جس عرس میں جاتے ہیں، وہاں کوئی نہ کوئی یہ آیت ضرور پڑتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ باقی سچوں کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی تو دیکھو سب سے پہلے اللہ نے صادقون کہا کن کو ہے؟ مہاجرین کو۔ ابو بکر بھی سچے ہیں، عمر بھی سچے ہیں، عثمان بھی سچے ہیں، علی بھی سچے ہیں۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ لوگ جنہوں نے من قبلہم، ان کے آنے سے پہلے ہی ایمان بھی تیار کر رکھا تھا اور گھر بھی تیار کر رکھے تھے، انصار۔ یحبون من ہاجر الیہم، یہ محبت کرتے ہیں ان سے جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی ہے۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجہ مما اوتوا، اور یہ نہیں پاتے اپنے سینوں میں اس چیز کی ضرورت جو مہاجرین کو دی گئی۔ اگر مہاجرین کو کوئی مال دیا گیا، یہ اپنے سینوں میں اس کو ذرا بھی تکلیف محسوس نہیں کرتے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور یہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خواہ خود انہیں کتنی ہی شدید محتاجی کیوں نہ ہو۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو بندہ اپنے دل، اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو بندہ بچا لیا گیا اپنے نفس کے شح سے۔ شح کہتے ہیں وہ بخل جس میں لالچ بھی ہو، بخیلی والے لالچ سے جو بچا لیا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ضرورت ہوتی تھی خود شدید ضرورت، لیکن اس کے باوجود یہ انصار دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مسافر آ گیا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے
اپنے گھروں کے اندر پیغام بھیجا ازواج مطہرات کے پاس، ایک اللہ کا بندہ ہے، اس کے لیے کھانا ہے۔ ہر گھر سے یہی جواب آیا، سوائے پانی کے اور کچھ نہیں۔ سرکار نے پھر فرمایا کوئی اور ہے جو اس مہمان کو لے جائے گھر میں؟ ایک صحابی کہنے لگے میں لے جاتا ہوں۔ وہ لے گئے، بیوی سے جا کے پوچھا کوئی کھانا ہے؟ اس نے کہا ہے تو صحیح پر وہ بچوں والا ہے، بچوں جتنا ہے اور نہیں ہے۔ فرمایا ایسے کر تو کھانا پکا، بچوں کو سلا دیں، جب سو جائیں گے نا تم کھانا رکھ دیں گے اس کے سامنے، اور تو اٹھنا چراغ ٹھیک کرنے کے لیے، اور چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا۔ ہم بھی پچاکے مار دے رہے گے ایسے جیسے بندہ روٹی نہیں کھا رہا ہوتا، ہم بھی ایسی آوازیں نہیں، تاکہ یہ رسول اللہ کا مہمان سیر ہو کر کھا لے۔ انہوں نے رات بھوکے گزاری، بچوں نے بھی رات بھوکے گزاری، اور آنے والے مہمان کو کھلایا۔ صبح جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار نے فرمایا جو تم نے رات کیا تھا نا، تمہاری اس مہمان نوازی نے تو اللہ کو بھی ہنسا دیا ہے۔ ہیں اتنے مہمان نواز یار، اتنے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا یہی کامیاب ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، بعد والے، یقولون ربنا اغفر لنا، وہ جو یہ کہتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور یا اللہ ہمارے دلوں میں نہ ایمان والوں کے بارے کینہ نہ رکھنا، کوڑ نہ رکھنا۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے پروردگار بے شک تو بڑا ہی مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ یہ تین گروپ ہیں جن کو مال فے دینا ہے، پہلے مہاجرین، دوسرے انصار، اور تیسرے وہ جو ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دل میں کینہ نہ رکھیں۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، وہ خبیث رافضی جو مہاجرین اور انصار کے بارے دل میں کینہ رکھے، انہیں برا بھلا کہے، وہ مال فے کے حقدار نہیں، کیونکہ اللہ نے یہ شرط لگائی ہے یہ انعام ملے گا اسی کو جو ان کے بارے دل میں کینہ نہ رکھتا ہوگا۔ مال فے کے بارے ایک بات عرض کر دوں، یہ فدق جو ہے یہ بھی مال فے میں سے ہے۔ یہ بنو نذیر کے موقع پر تو نہیں آیا تھا، بعد میں جب بنو قریظہ نے شرارتیں کی، اس وقت یہ فدق کا باغ جو ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اور اس فدق کو بنیاد بنا کر یہودیوں نے اتنا پراپیگنڈا کیا کہ کلمہ پڑھنے والوں کے دو مستقل فرقے بن گئے، ایک سنی دوسرا شیعہ، اور بیس یہی بنائی فدق والی، اوئے ابو بکر صدیق نے سیدہ کا حق مار لیا، سیدہ کا حق نہیں دیا فدق والا، یہ پراپیگنڈا۔ حالانکہ پتہ نہیں حدیثوں میں کیا 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 آ گیا ہے، یہ غلط پراپیگنڈا ہے کہ بخاری کتاب اللہ کے بعد ہے، اس کا مرتبہ قرآن نالوں سوتری گھٹ ہے، نہیں، بخاری کے اندر بھی کئی حدیثیں ایسی ہیں، ابھی شاید کل یا پرسوں کے سبق میں بھی ایک حدیث آئے گی جس میں پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا ہے، پہلے بھی 3-4 حدیثوں پر بحث ہو چکی ہے، بخاری کی حدیثیں تو نہیں بیٹے نہیں، نہ سیدہ فاطمہ زہرا نے مانگا، نہ ابو بکر صدیق نے ان کے آگے نہ کی۔ اگر حدیثوں کو ہی دیکھنا ہے تو ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، سیدہ فاطمہ زہرا نے سب سے پہلے فدق اپنے ابا جان سے مانگا تھا کہ ابا جی فدق مجھے دے دیجئے، نبی کریم علیہ السلام نے نہ کر دی، انکار کر دیا، پھر اس کو بھی مانو بھائی۔ تو کیا سیدہ کا کردار کیا سامنے آئے گا پھر کہ پہلے ابا جان سے مانگ لیا، انہوں نے نہ کر دی، ان کی آنکھیں بند ہوئیں تو جا کے ابو بکر صدیق سے مانگ لیا۔ تو میں کہتا ہوں نہ انہوں نے سرکار سے مانگا تھا، نہ ابو بکر صدیق سے مانگا تھا، بڑی با کردار خاتون تھی، ان جیسا کردار کون کہ زاہدہ تھی،
دنیا سے بے رغبت تھی، دنیا کی انہیں فکر نہیں تھی. وہ تو جنت کی مالکہ تھی یار، جنت والی. وہ ایک باغ کے لیے لڑتی رہیں گی، وہ ایک باغ کے لیے جائیں گی؟ نہیں، سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے. اللہ اکبر. الم تر الی الذین نافقوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی؟ یقولون لاخوانہم، وہ کہتے تھے اپنے بھائیوں کو. کون سے بھائی؟ الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ جو اہل کتاب میں سے کافر تھے، یہودی تھے نا، ان کو انہوں نے کہا منافقوں نے، لئن اخرجتم، اگر تم نکالے گئے، لنخرجن معکم، ہم ضرور ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے. یہ عبداللہ بن ابی گیا تھا نا، یہ اب ان کی بات ہو رہی ہے. ولا نطیع فیکم احدا ابدا. یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ تمہاری اپنی برادریاں جو ہیں، منافق بھی تو یہی اوس اور خزرج کے لوگ تھے نا، مدینہ کے لوگ تھے یہ، تو تمہاری برادریوں میں تو مومن بڑے ہیں، اگر انہوں نے تم کو روک لیا پھر؟ تو انہوں نے کہا ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور ہم تمہارے بارے کسی کی بات بالکل نہیں مانیں گے. وَإِن قُوتِلْتُمْ، اور اگر تم سے لڑائی ہو گئی، لَنَنْصُرَنَّكُمْ، ہم ضرور ضرور تمہاری مدد کریں گے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک تم پرلے درجے کے جھوٹے ہو. لَإِنْ أُخْرِجُوا، اگر وہ نکالے گئے، لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، یہ منافق ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. قرآن کی پیشین کوئی پہلے ہی آ گئی. وہ نکل گئے، کیا منافق ساتھ نکلے؟ نہیں نکلے. وَلَئِنْ قُوتِلُوا، اور اگر ان سے لڑائی ہوئی، لَا يَنْصُرُونَهُمْ، یہ ان کی مدد نہیں کریں گے. وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ، اور اگر بالفرض مدد کریں بھی، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ، تو یہ ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی. دیکھو مسلمانوں، لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، بے شک تم زیادہ سخت ہو ڈر کے اعتبار سے ان کے دلوں میں، یعنی ان یہودیوں، ان منافقوں کے دلوں میں تمہارا ڈر اللہ سے زیادہ ہے. من اللہ، اللہ سے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، رب نیڑے کے کسن، تو تمہارا ڈر انہیں بہت ہے، اللہ کا اتنا ڈر نہیں ہے. ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ اس لیے کہ یہ ایسی قوم ہے جنہیں عقل شکل ہے کوئی نہیں، سمجھ کوئی نہیں. لا یقاتلونکم جمیعا، یہ سارے کے سارے مل کر بھی تم سے لڑائی نہیں کریں گے. اگر کریں گے الا فی قری محصنہ، مگر قلعہ بند شہروں میں، قلعے کے اندر جو بستیاں آباد ہو جاتی ہیں نا، بس ان میں بند ہو کر، او من وراء جدر، یا دیواروں کے پیچھے کھڑے رہ کر، سامنے آن کر نہیں لڑیں گے. بأسہم بینہم شدید، ان کی آپس میں بھی لڑائی بڑی سخت ہے. یہ منافق اور یہودی آپس میں دوست نہیں ہیں، بڑی سخت لڑائی ہے. تحسبہم جمیعا، تم ان کو اکٹھا سمجھتے ہو، وقلوبہم شتیٰ، اور ان کے دل الگ الگ ہیں، پھٹے ہوئے ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اس لیے کہ یہ قوم ہیں جن میں عقل نہیں. کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، ان کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جو ان سے پہلے ذرا ہی نیڑے، ذاقوا وبال امرہم، جنہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کچھ لوگوں نے بدر میں بھی اپنے کاموں کا وبال چکھا تھا نا، ان کی طرح ہیں یہ بھی. کمثل الشیطان، شیطان کی طرح. اذ قال للانسان اکفر، جب اس نے انسان سے کہا چالو کفر کر. فلما کفر، پھر جب اس نے کفر کیا، قال انی بریء منک، کہا نہ بھائی میں بری ہوں تیرے تو. انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو عالمین کا رب ہے. بدر میں بھی شیطان گھیر گھار کے کافروں کے لے کے آ گیا تھا نا، کہنے لگا میں تہاڈے نال ہاں، فکر ہی نہ کریو. اور جب اس نے دیکھا نا فرشتوں کو تو بھاگ گیا. او قریشیوں نے کہا کتنے دوڑتا پیا؟ انہوں نے کہا جو میں ویکھدا تسی نہیں ویکھدے، بس ہن میری جان ہی چھڈو تسی چنگی. یعنی یہ پھنسا کے بھاگ جانا، یہ شیطان کا کام ہے، شیطان کا کام ہے. کبھی کسی کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرنا کہ انہوں اگے کر کے تے آپ پیچھے دوڑ گئے، نہ، یہ بہت برا نتیجہ ہے. یہ
فلما کفر، پھر جب اس نے کفر کر لیا، قال انی بریء منک، تو اس نے کہا میں تجھ سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ فکان عاقبتہما، تو دونوں کا انجام کیا ہوا؟ جس نے کفر کیا تھا اس کا بھی اور شیطان کا بھی، انہما فی النار، کہ دونوں یہ آگ میں خالدین، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، وذالک جزاء الظالمین، اور یہ بدلہ ہے ظالموں کا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر جان کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ مجھے بھی دیکھنا چاہیے، آپ کو بھی دیکھنا چاہیے، ہم سب کو سوچنا چاہیے ہم نے کل قیامت کے لیے کچھ آگے بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس پر خبردار ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا نا، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے ان سے ان کا اپنا آپ بھی بھلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہی ہیں فاسق۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اور آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی کامیاب ہیں۔ لو انزلنا ھذا القرآن، اگر اتارتے ہم اس قرآن کو علی جبل، کسی پہاڑ پر، لرأیتہ خاشعا، تو دیکھتا اس پہاڑ کو جھکا ہوا، متصدعا، پاش پاش، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، اور یہ مثالیں ہم بیان فرماتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ سوچیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کا بھی جاننے والا ہے اور حاضر کا بھی جاننے والا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہی رحمان ہے، رحیم ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہی اللہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اس کے۔ الملک، وہ بادشاہ ہے۔ القدوس، نہایت پاک ہے۔ السلام، سلامتی دینے والا ہے۔ المؤمن، ایمان بخشنے والا ہے۔ المہیمن، حفاظت فرمانے والا ہے۔ العزیز، عزت والا ہے۔ الجبار، عظمت والا ہے۔ المتکبر، بڑائی والا ہے، تکبر والا ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ کو پاکی ہے اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، وہی اللہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے، البارئ، بنانے والا ہے، المصور، وہ ہر کو صورت دینے والا ہے، لہ الاسماء الحسنى، اسی کے لیے اچھے نام ہیں۔ یسبح لہ، تسبیح کرتے ہیں اس کی، ما فی السماوات والارض، جو بھی آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہی عزت والا ہے، حکمت والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ حشر بھی مکمل ہوئی، کل اللہ کو منظور ہوا تو سورۃ ممتحنہ سے سبق کا آغاز ہو۔